سامعین محترم، مسئلہ توحید بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین عقلی دلائل سے بیان فرما چکے ہیں، اور مزید اس مسئلے پر ہر دھرم ضدی لوگوں پر اللہ زجر اور ڈانٹ دے رہے ہیں، انہیں ڈانٹ رہے ہیں، اور اللہ اپنے پیغمبر کے ذریعے یہ اعلان کروا رہے ہیں، سوال کروا رہے ہیں۔ قل، میرے پیغمبر آپ فرما دیجیے، حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، من یبدأ الخلق، جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرے، ثم یعیدہ، پھر اسے لوٹائے۔ اللہ کے سوا جن جن کو تم حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، لاجواب، بیٹیاں بنانے والا، بیٹے دینے والا، قسمت تبدیل کرنے والا، اور پتہ نہیں کیا کیا، اللہ فرماتے ہیں تمہارے ان شریکوں میں سے کوئی ہے جس نے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہو، ابتداءً کسی کو اس نے پیدا کیا ہو، ثم یعیدہ، یا پھر وہ دوبارہ اس کو لوٹائے گا، کوئی ہے؟ قل، میرے پیغمبر انہوں نے کیا جواب دینا ہے؟ انہوں نے کیا جواب دینا ہے؟ آپ خود فرما دیجئے، اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی مخلوق کو پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہی لوٹائے گا اس کو۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے تم پلٹائے جاتے ہو؟ اتنی بات بھی تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ پیچھے تو اقرار کر چکے ہو کہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ، زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ، آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے تمہیں رزق دینے والا اللہ، تمہارے کانوں کا مالک اللہ، تمہاری آنکھوں کا مالک اللہ، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے، انڈے کو مرغی سے، مرغی کو انڈے سے نکالنے والا اللہ، سارے معاملات کی تدبیریں کرنے والا اللہ، جو اپنے سب کاموں کرنے والا اللہ ہے، تم اس کو مانتے ہو، تم سب یہ کہتے ہو کہ یہ سارے کام اللہ کرنے والا ہے، تو اب آ جاؤ، تمہارے معبود کیا کر رہے ہیں؟ تمہارے معبود کیا کر رہے ہیں جن کو تم اللہ کے سامنے اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو اور اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے لیے انہیں پکارتے ہو؟ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے مخلوق کو پیدا کیا؟ اور ایک مقام پر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مخلوق پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ تو اپنی پیدائش میں بھی رب العالمین کے محتاج ہیں، انہوں نے کس کو کیا پیدا کرنا ہے؟ وہ تو خود کس کے محتاج ہیں؟ خود اپنے آپ کو نہیں بنا سکتے، بنانا تو دور کی بات ہے، اپنے آپ سے موت کو ٹال نہیں سکتے، موت کی سختیوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، اور جب موت آ جائے تو پھر اس کے بعد وہ خود محتاج ہو گئے مخلوق کی۔ قل،
میرے پیغمبر آپ فرما دیجیے، پوچھیے ذرا سے، هل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے من یہدی الی الحق، جو حق کا راستہ دکھاتا ہے، جو حق کی طرف سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دے۔ قل، اب فرما دیجیے، اللہ یہدی للحق، اللہ ہی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس کے سوا کسی کے اختیار میں۔ اب آپ بتائیے، آگے اللہ پھر سوال کر دیں، افمن یہدی الی الحق، ایک طرف وہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی تو دور کی بات ہے، خود بھی حق پر نہیں ہے، خود بھی سیدھے راستے پر۔ ان دونوں میں سے کس کی پیروی کی جائے؟ کون پیروی کا حقدار ہے؟ کون اتباع کا حقدار ہے؟ کس کے پیچھے چلا جائے گا؟ یہ اللہ پوچھ رہے ہیں۔ صدر صاحب سمجھ آ رہی ہے کیا اللہ فرمانے؟ افمن زیادہ کی دیجیے، افمن، بھلا جو یہدی راہ دکھاتا ہے الی الحق، حق کی طرف، احق، یہ زیادہ لائق ہے، یہ اس بات کے قابل ہے ان یتبع، کہ اس کی پیروی کی جائے، ام من، یا وہ اس بات کے قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، لا یہدی، جو خود راستے پر نہیں ہے۔ افمن لا یہدی، جو وہ خود راستہ دکھا نہیں سکتا، الا ان یہدی، اما لا یہدی، اما لا، یا وہ کہ جب تک کوئی اسے راستہ نہ بتائے خود راستہ نہیں بتا سکتا۔ ایک طرف وہ ذات ہے جو لوگوں کو سیدھے راستہ بتانے والی ہے، سیدھے راستے پر چلانے والی ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف وہ ہے کہ جب تک کوئی اور اس کو راستہ نہ بتلائے اسے راستہ ملتا۔ تو ان میں سے کون اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں، فما لکم، پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ کیسا تمہارا فیصلہ ہے؟ کیسا انصاف ہے کہ اس قادر مطلق کو چھوڑ کر، اس محیی اور ممیت کو چھوڑ کر، اس حی لا یموت کو چھوڑ کر، اس حی القیوم کو چھوڑ کر، ان کے پیچھے اس لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کو چھوڑ کر، ان کے پیچھے جو خود نیند کی سختیوں میں ایسے گرتے ہیں کہ انہیں دائیں بائیں کا نہیں پتہ ہوتا کہ میرا دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے۔ جی نیند جب آتی ہے انسان پر، اسے پتہ چلتا ہے کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ اللہ، وما يتبع اکثرهم الا ظنا، میرے پیغمبر ان میں سے اکثر صرف خیالات کی پیروی کرتے ہیں، ظن کی پیروی کرتے ہیں، گمانوں کی پیروی کرتے ہیں۔ گمان لگتا ہے، میرے خیال ہے جو ہے ایسی، میرا ظن کسے کہتے ہیں؟ گمان ہے۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہتے ہیں؟ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور ظن حق کے مقابلے میں کسی چیز کا بھی فائدہ، ایک طرف حق ہے ایک طرف خیالات ہے، شاہ جی ایک طرف سچی بات ہے، اتھینٹک سچی بات ہے، یقینی سچی بات ہے، پکی بات ہے کہ یہ بات کیا ہے، سچ ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرا کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہی ہے، کیوں زیادہ میرے کم کیتے سن، ہمارے باپ دادا یہ کرتے رہے ہیں،
ہماری برادری کی یہ رسمیں ہیں، تم کے قبیلوں کی یہ رسمیں ہیں، ہمارے گاؤں کی یہ رسم ہے، ہمارے قصبے کی یہ رسم ہے، دیہات کی یہ رسم ہے، شہر کی یہ رسم ہے، ملک کی یہ رسم ہے. اور ایک طرف کیا ہے؟ وہ قادر مطلق، وہ حی لا یموت، وہ حق بات بتلا رہا ہے، وہ قرآن میں بتلا رہا ہے، جس کے کسی زیر زبر کے اندر بھی کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. تو اس حق کے مقابلے میں خیالات چل سکتے ہیں. قرآن نے بھی نا سمجھانے میں انتہا کرتی ہے. اللہ نے بھی سمجھانے میں کیا کرتے ہیں؟ کوئی کسر چھوڑی، وہ پڑھے تو کہاں سمجھ تو تب آنے کی ضرورت. قرآن کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی، ورنہ ثواب تو ملتا رہے گا. پڑھیں گے تو ثواب تو ایک ہے صرف ثواب ملنا، اور ایک ہے اس کو پڑھ کر اس کے مطابق کیا حاصل کرنا، خود بھی رہنمائی حاصل کرنا اور دوسروں کو بھی. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا نا بلغوا عنی ولو آیہ. تمہارے پاس اگر ایک آیت بھی پہنچی ہے نا، ایک حکم بھی پہنچ جائے تو میری طرف سے اسے بھی آگے لوگوں تک پہنچاؤ. ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جس بات کا تمہیں حکم دو دے اسے لے لو. وما نہاکم عنہ، اور رسول تمہیں جن کاموں سے منع کرے فانتہوا، ان سے رک جاؤ. اللہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ایک طرف اللہ کا قرآن ہے، دوسری طرف میرا خیال ہے. تو قرآن کیا کہتے ہیں؟ خیال ٹھیک ہے یا حق؟ قرآن ٹھیک ہے. حق کے مقابلے میں گمان کوئی فائدہ نہیں دیتا. ان اللہ علیم، بے شک اللہ خوب جانتا ہے، بما یفعلون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں. جو کچھ وہ کرتے ہیں نا، کر لے تو دبا کے کرو. اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. سمجھا رہی؟ یعلم السر و اخفا، وہ ذرہ ذرہ کو جانتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اور وہ ہر ایک عمل کا بالکل ایسے سکرین چل جائے گی. ایسے انسان کسی چیز کا انکار نہیں کر سکے گا. اور جب نامہ اعمال دیکھے گا نا تو کیا کہے گا؟ مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً. اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے نہ تو ہمارا کوئی چھوٹا کام چھوڑا ہے اور نہ کوئی بڑا چھوڑا. اِلَّا أَحْصَاهَا، اس نے ہر شے جڑ کے رکھ دی. ہر چیز ہمارے سامنے رکھ دی ہے. بندہ انکار کرے گا تو اللہ کیا کر دیں گے؟ منہ پر کیا لگا دیں گے؟ تالا موت کر دیں گے. تم بتاؤ، آپ بولیں گے اللہ اس کے میرے ہاتھ میرے ذریعے سے یہ کام کی، یہ رشوت لی، یہ ملاوٹ کی، یہ ظلم کیا، یہ کسی کا حق مارا. ہاتھ بتائے گا. وہ بتائیں گے اللہ میرے ذریعے اس نے فلاں فلاں کام کی. وجود سارے کا سارا بتائے گا. چمڑا بولے گا انسان کا، چمڑا. اس وقت بندہ کہے گا تو تو سے میرے خلاف کیوں گواہی دینے میں ہوں؟ اپنے ہو کے ساڑھے خلاف کوئی. آج کل ہم بھی یہ کہتے ہیں، حق بات کی گواہی دینے والے کے خلاف کیا کہتے ہیں؟ تو سڑا اپنے سے تو ساڑھے خلاف ہے. قرآن کیا کہتے ہیں؟ اقیم الشہادۃ للہ، گواہی کس کے لیے قائم کرو؟ اللہ کے، اور سچی گواہی. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر یہ تمہاری اپنی ذات کے خلاف بھی کیوں نہ ہو تو گواہی. ابھی الوالدین، اس والدین کے خلاف بھی کیوں نہ ہو تو گواہی کیا دیں گے؟
اب الاقربین رشتے داروں کے خلاف بھی کیوں نہ ہو تو گواہی کیا دیں گے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھ اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.